بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل 14واں پارہ، آیت نمبر 43 سے لے کر 47 تک کا ترجمہ یہ ہے: وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے صرف اور صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی نازل کرتے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ بالبینات والزبر، ہم نے انبیاء کو دلائل کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر بیان کریں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور شاید کہ لوگ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، آیا وہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے جو برائیوں کی تدبیر میں لگے ہوئے ہیں، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دیں، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آئے جہاں سے عذاب کے آنے کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا، او یأخذہم فی تقلبہم، یا انہیں اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے پکڑ لیں، فما ہم بمعجزین، اور یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں، او یأخذہم علی تخوف، یا اللہ تعالیٰ انہیں گھٹاتے گھٹاتے پکڑ لیں یا ڈراتے ڈراتے پکڑ لیں۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک آپ کا رب رؤوف شفقت والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، اور نبوت کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب کیا گیا وہ صرف اور صرف مرد تھے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جسے عورتوں میں سے بنایا گیا ہو۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس کائنات کے کارخانے میں، اس کائنات کے کارخانے کو بنانے والے مالک نے مرد اور عورت کی تقسیم کی ہے اور دونوں کا دائرہ متعین کیا ہے، دونوں کی ذمہ داریوں کو الگ الگ واضح کیا ہے۔ مردوں کا یہ کام ہے، عورتوں کا یہ کام ہے، مردوں کا یہ دائرہ ہے، عورتوں کا یہ دائرہ ہے، مردوں کی یہ ذمہ داری ہے، عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون فطرت کے ساتھ اور انسانی نفسیات اور مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ بچے پیدا کرنا عورت کا کام ہے، بچوں کو سنبھالنا عورت کا کام ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنا عورت کا کام ہے۔ مرد کیا کرے گا؟ مرد یہ کرے گا وہ باہر سے کما کے لائے گا۔ یہ عورت گھر کی ملکہ ہے، شہنشاہ ہے اور گھر کی مالکہ ہے، اور باہر کے مرد کی کمائی کو بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ استعمال کرے گی، اپنی ضرورتیں پوری کرے گی، اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرے گی۔ یہ تو ایک فطرت کا اصول ہے اور ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ مگر ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، یہاں پر اس پورے نظام کو آپس میں ملا دیا گیا ہے۔ پیسہ کمانے والے مرد، پیسہ کمانے والی عورتیں، دفتر چلانے والے مرد، دفتر چلانے والی عورتیں، کرکٹ کھیلنے والے مرد، کرکٹ کھیلنے والی عورتیں، باکسنگ کرنے والے مرد، باکسنگ کرنے والی عورتیں، جہاز اڑانے والے مرد، جہاز اڑانے والی عورتیں، K2 پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے والے مرد اور K2 پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے والی عورت۔ یہ ہم نے ہر کام میں، ہر میدان میں، ہر شعبے میں عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ پہنچا دیا۔
تو اب آپ بتائیے، جب ایک جنس کا کوئی کام ہی نہیں ہے اور وہ کام اس سے لیا جائے گا تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ پھر اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ آج جو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے، ہر آنے والے سال گزشتہ سال کے مقابلے میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر آنے والے سال گزشتہ سال کے مقابلے میں خلا کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عورتیں کہتی ہیں ہم تو مردوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، ہمیں تو یہ مرد سمجھ میں ہی نہیں آتا، ہم تو اس کے بچوں کو نہیں سنبھال سکتی، ہم سے تو یہ گھر کا کام نہیں ہوتا۔ تو جب قانون فطرت میں انسان نے مداخلت کر کے اس کو بگاڑا، اس کو خراب کیا، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ ہمارا خاندانی نظام، ہمارا معاشرتی نظام اس سے بری طرح متاثر ہوا، اور اس میں مرد سے زیادہ نقصان عورت نے اٹھایا ہے۔ مرد سے زیادہ نقصان اس معاملے میں عورت نے اٹھایا۔ عورت جتنی سمجھدار، جتنی پڑھی لکھی، جتنی ڈگری یافتہ ہو، اگر اس کی زندگی میں مرد نہیں ہے، نامکمل ہے، وہ ناقص اور ادھوری ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ عورت میں نہیں ہیں، اور جو عورت میں رکھی ہیں وہ مرد میں نہیں ہیں۔ مرد سے کہا جائے کہ گھر کے بچوں کو ایک دن سنبھالنے ہیں، اسکول بھیجنے ہیں، واپسی میں ان کے لیے کھانے کی تیاری کرنی ہے، کپڑے سنبھالنے ہیں، تو مرد پریشان ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو تقسیم کار کا نظام جاری کیا ہے، ہمیں اس میں اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے، اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو مرد بھی اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کے لیے انتخاب کیا وہ صرف مردوں کا کیا ہے، اور دلائل کے ساتھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آیا کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ لوگوں کو کھول کر بیان کریں۔ اور پھر ساتھ یہ بات بتلائی کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اہل علم سے پوچھ لیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہاں، ایک عام آدمی جس نے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ دین کا علم حاصل کیا، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اہل علم کی طرف رجوع کرے، ان سے پوچھے، جیسے بتائیں اس پہ عمل کر لیں۔ ایک آدمی نہ اسے علم ہے نہ وہ کسی سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میں خود ریسرچ کروں گا، میں یوٹیوب پہ جا کے خود ریسرچ کروں گا، ایسا آدمی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، ایسے آدمی کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ پھر ہمارے زمانے میں ایک بیماری اور ہے، مختلف نظریات کے علماء کی مختلف باتیں سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نتیجہ نکالیں گے، اس کا نتیجہ بھی گمراہی نکلتا ہے۔ ایک آدمی کو قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں معلوم، اسے کیا پتا سامنے والا کیا تشریح کر رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے۔ آسان سی بات ہے، جیسے آدمی بیمار ہونا تو وہ دیکھتا ہے کہ شہر میں اچھا میرے اس مرض کے لیے ڈاکٹر کون سا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اسی سے علاج کرواتا ہے۔ ایک آدمی اپنے مرض کا 10 جگہوں سے علاج کروائے گا تو اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ جس عالم کے علم پر اعتماد ہے، جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، ان کی بات سنتے ہیں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ جائیں ان سے پوچھیں اور ان سے پوچھ کر عمل کرتے رہیں، آپ انشاءاللہ آگے نکل جائیں گے۔ اور جو ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں تو پھر وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے علماء سے پوچھنا اور اس پر اعتماد کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہمیں قرآن پاک نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا یہ جو ہماری نافرمانی کرنے والے ہیں انہیں اس بات سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم پر کوئی پکڑ نہیں آ سکتی۔ فرمایا ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا ہے، زمین میں دھسا دیں، چلتے پھرتے آدمی پر اللہ کا عذاب آ جائے، کسی نہ کسی شکل میں کوئی وبا آ جائے، کوئی وائرس آ جائے، اللہ تعالیٰ تو بڑی طاقت والے بادشاہ ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، مگر اس کے باوجود کیا ہے، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں 50 سال کا گناہگار بھی سچے دل سے ایک آنسو بہا لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ زندگی بھر کا نافرمان
پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرنے والا مرنے سے پہلے توبہ طائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ضروری یہ ہے نا کہ آدمی کو اپنی بیماری کا احساس تو ہو۔ اگر بے حسی اتنی بڑھ جائے، بے فکری اتنی بڑھ جائے کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور توبہ کرنے کی فکر بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ ایک گھر میں آگ لگی ہو اور گھر والوں کو احساس ہو تو ممکن ہے آگ کو بجھایا جائے، نقصان سے بچا جائے، لیکن اگر ایک چنگاری چھوٹی سی جل رہی ہے، گھر والے کہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو وہ ایک چنگاری پورے گھر کو جلا کے رکھ دے گی۔ تو گناہوں سے بے فکری، بے حسی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے گناہوں سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔